ایک سوال آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ گانے اور میوزک کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ میوزک حرام ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ کسی حد تک گانا اور میوزک جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ گانے اور میوزک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بھئی، اسلام نے واضح اور صاف طور پہ بغیر کسی تردد کے اس سے منع کیا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اور قرآن کریم میں سورہ لقمان میں جو لہو الحدیث آیا ہے، اس کی تشریح میں کئی ایک مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی حرمت پر دلائل قائم کیے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ امت اس کے حرام ہونے کو ہمیشہ کہتی رہی ہے اور اسی پہ امت کا اجماع رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے تعویلات کرنا، اپنی طرف سے اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت کا جامہ پہنانا، یہ طرز عمل کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سراسر گمراہی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنا اور نمازوں کو ثابت کرنا کہ نماز تو ایسی ہے اور سنتیں چھوڑ دی جائیں، اسی طرح کسی بھی قوم سے مشابہت کی جو احادیث ہیں وہ بہت صاف ہیں۔ اب اپنے پاس سے اس کو ثابت کیا جائے کہ نہیں جی یہ تو ترکوں کا اثر تھا اور یہ تھا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی میوزک سن لے، ان کاموں کو کر لے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے بنیادی نظریات اور بنیادی چیزیں جن پہ امت اب تک متفق چلی آئی ہے اس کو تبدیل کرے۔ یہ دین کو انحراف کی صورت دے کر کچھ سے کچھ مراد لینا یہ بہت خراب بات ہے۔ پورے دین کا تصور بگاڑ دینا، زکوٰۃ دینے کی بجائے کہ وہ ایک الگ چیز ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس جو دیے جاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ آدمی زکوٰۃ نہ دے گا تو گناہ گار ہوگا، اللہ کی توفیق سے کبھی توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کبھی وہ اپنی سابقہ زکوٰۃ بھی ادا کر دے گا۔ لیکن بنیادی طور پر اگر تصور میں ہی انحراف آ جائے گا تو پھر یہ بات نہیں ہونے کی۔ وہ جو ٹیکس دے گا حکومت کو، وہ ساری زندگی اسی خبط میں مبتلا رہے گا کہ میں نے ٹیکس دے دیا لہٰذا زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ بھلے نہ ٹیکس دیجیے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیے، پھر جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اور ہدایت دے اس وقت آپ زکوٰۃ کو ادا کر دیجیے اور زکوٰۃ کی تاخیر کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگی۔ ٹیکس کا حکومت کو دینا وہ ایک جائز صورت ہے، لیکن ان حکومتوں کے لیے جو حکومتیں حق ادا کرتی ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی پبلک سے لیا ہے اس کو پبلک کے مفاد عامہ میں انہوں نے استعمال کیا ہے، اور جن ممالک میں عوام سے لیا گیا پیسہ ان کے مفادات میں استعمال نہیں کیا جاتا، وہ ٹیکس دینا بھی جائز نہیں ہے۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں اس پر بحث کی ہے۔ ایک آدمی پوری سہولیات جو حکومت کی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ٹیکس پے نہیں کرتا، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ حکومتیں جو ٹیکس لے لیتی ہیں وہ زکوٰۃ ہے، یہ غلط بات ہے۔ بھلے نہ زکوٰۃ دیجیے، اور پھر جب اللہ تعالی ہدایت دے تو وہ زکوٰۃ آپ ادا کریں
اور اس تاخیر اور غریبوں کا جو حق مارا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ اللہ سے معافی مانگیں، یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ٹیکس دے دیا تھا لہٰذا زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ غلط بات۔ اس لیے موسیقی سنیں، اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا اور پریشانی ہے، اور اس سے توبہ کرے، اس گناہ سے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی جڑ اکھیڑے اور یہ سمجھے مختلف تعویلات سے کہ قوالی جائز ہو گئی، سماع جائز ہو گیا، موسیقی بھی جائز ہو گئی۔ موسیقی کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ علماء نفسیات سمجھتے ہیں، اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کون سی جواز کی صورتیں بنتی ہیں۔ اب بہت آسان مثال سے دیکھ لیں کہ کوئی آدمی ایسی موسیقی سنتا ہے جس میں افسردگی طاری ہے، سیڈ سانگز، تو شادی کی تقریب میں بھی جائے گا تو منہ لٹکائے پھرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ موسیقی نے اس کے اندر کی کیفیت سوگ میں بدل دی ہے، اور ایسے گانے سنے گا جن میں موج مستی ہے تو جنازے میں بھی ہنس رہا ہو، اس لیے کہ دل پہ جو فرحت طاری ہے اس جادو سے، اس کو زائل نہیں کیا گیا۔ شریعت اسی لیے روکتی ہے کہ لوگ حقیقت کی اور عقل کی دنیا میں رہیں۔ موسیقی کی وجہ سے جو جذبات ابھرتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں اور چاہے وہ غم کے ہوں، انسان کی سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان سب کچھ نام ہے خیال کا اور سوچ کا، اور جب خیال اور سوچ بدل جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اعمال بھی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے غلط کام کو صحیح کہنا بہت بڑا جرم ہے، غلط کام کو غلط کہے اور کرے اور اس پہ اللہ سے معافی مانگے، یہ اس انحراف سے بہرحال کم جرم ہے۔ اس لیے شریعت نے بالکل واضح کر دیا ہے اور لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اس چڑیل کو پری کے کپڑے پہنا دیں۔